محترم ناظرین، آج ہم اس ویڈیو میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بیان کریں گے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بادشاہ بنایا اور آپ علیہ السلام کو ہوا اور جنوں پر کیسے فوقیت حاصل تھی، اور آپ علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو کیسے مسلمان کیا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ان کے والد محترم حضرت داؤد علیہ السلام کی بادشاہت اور نبوت میں جانشین مقرر فرمایا اور اپنے فضل و کرم سے ان پر بہت سے انعامات فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولیاں بھی سکھا دیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی، اے اللہ، مجھے ایسی بے مثال بادشاہت عطا فرما جو آپ نے کسی کو بھی عطا نہ کی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور آپ علیہ السلام کو بے مثال بادشاہت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو صرف انسانوں ہی نہیں بلکہ جنات، درندوں، چرند، پرند اور اپنی دیگر مخلوق پر بھی حکومت عطا فرمائی۔ آپ علیہ السلام سب کی بولیاں سمجھتے تھے اور اس نعمت پر آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ادا کرتے تھے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یوں فرماتے ہیں، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے جنوں، انسانوں اور پرندوں میں سے بہت سے لشکر جمع کیے گئے اور ان کی الگ الگ درجہ بندی کر دی گئی، یہاں تک کہ جب وہ چیونٹیوں کی ایک وادی میں پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا، اے چیونٹیوں، تم سب اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں بے خبری میں روند ڈالے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے معجزہ کے طور پر ہوا کو مسخر کر دیا تھا، وہ جہاں بھی جانا چاہتے تخت پر بیٹھ جاتے اور ہوا کو حکم دیتے لے چل، وہ فوراً انہیں لے کر چل پڑتی۔ اسی طرح جنات کو بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج میں ہدہد پرندہ بھی تھا جس سے آپ علیہ السلام کئی کام لیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے اسے غیب پایا تو کہا، اس کے غیب ہونے پر میں اسے سخت سزا دوں گا یا اسے ذبح کر دوں گا، یا وہ میرے پاس اپنا کوئی صحیح عذر لے کر آئے۔ کچھ دیر کے بعد ہدہد ایسی خبر لے آیا کہ جس سے اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام بھی بے خبر تھے۔ اس کی غیر حاضری کا معقول عذر ہونے کی وجہ سے قصور قابل معافی تسلیم کیا گیا۔ ہدہد نے آ کر بتایا، میں نے سبا کے علاقے میں ایک عورت کو لوگوں پر حکمرانی کرتے دیکھا ہے، لہٰذا آپ علیہ السلام نے ہدہد کے ذریعے اسے خط بھیجا جس کا ملکہ بلقیس نے جواب دیا۔ محترم ناظرین، ہدہد جس ملکہ بلقیس کی خبر لایا تھا اس کے پاس ایک بڑا شاہی تخت تھا۔ اس کی قوم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر سورج کی پوجا کیا کرتے تھے اور اس کو سجدہ کرتے تھے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو خط لے کر ہدہد ملکہ بلقیس کے پاس پہنچا اور ملکہ بلقیس کے سامنے حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط ڈال دیا، ملکہ نے خط دیکھا کہ اس کی ابتدا بسم اللہ سے ہو رہی تھی اور ساتھ ساتھ ملکہ بلقیس کو مسلمان ہونے کی دعوت دی گئی تھی۔ ملکہ بلقیس نے اپنے وزیروں سے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے۔ انہوں نے بڑے جذباتی انداز میں کہا، آپ جو بھی حکم کریں گی ہم تعمیل کرنے کے لیے تیار ہیں، جیسے آپ چاہیں کریں۔ ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط پڑھتے ہی سمجھ چکی تھی کہ ہمارے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، اس لیے ہمیں ان سے صلح کر لینا بہتر ہے۔ لہٰذا اس نے اپنے وزراء کو کہا کہ بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں کے معززین کو ذلیل کر دیتے ہیں، اس لیے بہتر ہے کہ میں کچھ تحائف دے کر یہ اندازہ لگا لوں کہ وہ بادشاہ ہیں یا اللہ کے نبی ہیں۔ اگر وہ بادشاہ ہوں گے تو قیمتی تحائف فوراً قبول کر لیں گے اور ہم سے صلح کر لیں گے، اور اگر وہ اللہ کے نبی ہوں گے تو ہمیں ان پر ایمان لانا ضروری ہوگا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کے بھیجے ہوئے تحائف دیکھے تو قاصد کو یہ کہتے ہوئے واپس بھیج دیا کہ انہیں بتا دو، اللہ تعالیٰ نے مجھے خوب مال و دولت سے نوازا ہے، مجھے اس مال و دولت کی کوئی ضرورت نہیں، لہٰذا تم مسلمان ہو جاؤ یا پھر ایسے لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ جس کا مقابلہ کرنے کی تم میں سکت نہیں اور وہ تمہاری ذلت کا باعث بنے گا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے قاصد نے جا کر ملکہ بلقیس کو بتایا کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے خوب مال و دولت دے رکھا ہے، لہٰذا وہ تمہارے خلاف بہت بڑا لشکر لے کر آ رہے ہیں،
ملکہ بلقیس فوراً سمجھ گئی اور اس نے اپنے وزراء سے کہا کہ چلیں حضرت سلیمان علیہ السلام پر ایمان لے آتے ہیں۔ جیسے ہی وہ وہاں سے نکلی، اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی آپ علیہ السلام کو مطلع کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے اس کا تخت منگوا لیا اور اس کے لیے شیشے کا ایک محل تیار کروایا تاکہ اس کا امتحان لے سکیں۔ جیسے ہی وہ آپ علیہ السلام کے پاس پہنچی، اپنا تخت دیکھ کر بڑی حیران ہوئی اور شیشے کا بنا ہوا محل دیکھ کر حیرت میں پڑ گئی اور پکار اٹھی کہ آج سے پہلے میں نے اپنے نفس پر بہت زیادہ ظلم کیا ہے، لہٰذا میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی فرما بردار بن گئی ہوں۔ ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کا تخت کیسے منگوایا، یہ سن کر آپ بہت حیران ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس واقعے کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اے سردارو، تم میں سے کون ہے جو ان کے مسلمان ہو کر پہنچنے سے پہلے اس ملکہ کا تخت میرے پاس لے آئے؟ جنوں میں سے ایک دی ہیکل طاقتور جن نے کہا، میں آپ کو وہ شاہی تخت لا دیتا ہوں اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں، بلا شبہ میں اس کی طاقت رکھتا ہوں اور میں امانت دار بھی ہوں۔ ایک آدمی نے کہا جس کے پاس اللہ کی کتاب کا علم تھا، آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے ہی میں وہ تخت آپ کو لا کر دے سکتا ہوں۔ پھر جب آپ علیہ السلام نے اس تخت کو اپنے پاس موجود پایا تو فرمانے لگے، یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری، اور جو کوئی شکر ادا کرتا ہے تو اس کا شکر در حقیقت اس کے اپنے لیے ہی مفید ہے، اور جو ناشکری کرے بلا شبہ میرا رب بڑا بے نیاز بہت عزت والا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس تخت میں کچھ رد و بدل کر دو، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ صحیح بات تک پہنچتی ہے یا وہ ان لوگوں میں سے ہے جو صحیح بات تک نہیں پہنچ پاتے۔ پھر جب وہ ملکہ سبا آپ علیہ السلام کے پاس مطیع ہو کر آ گئی تو اس سے پوچھا گیا کہ کیا تمہارا تخت بھی ایسا ہی ہے؟ اس نے جواب دیا، یہ تو ہو بہو وہی ہے، ہم اس سے پہلے ہی جان گئے تھے اور ہم نے سر اطاعت جھکا دیا تھا، ہم مسلمان ہو چکے تھے۔ ملکہ سبا کو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے جس چیز نے روک رکھا تھا وہ غیر اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اس کی پیدا کردہ چیزوں کی عبادت تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ایک کافر قوم سے تعلق رکھتی تھی، اس لیے وہ توحید کی حقیقت سے بے خبر رہی۔ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایران میں ایک عورت کے حکمران ہونے کی خبر پہنچی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی جس نے عورت کو اپنا حکمران بنا لیا۔